इन लोगों की सुन ली। ताहिरा आपी ने ऐसे ही तो कोई बात नहीं की होगी ना, फयाज ने, पंजाबी माजी ने कोई ना कोई बातें की हैं। इसी वजह से ताहिरा आपी ने जो है पहले भी एक दफ़ा वीडियो में जब वो पंजाबी माजी के रूम की क्लीनिंग कर रही थी तो वो कह रही थी कि हमें यही कमरा दे देना, माँ को अपने कह रही थी। और जो है अब भी ये बात जो सामने आई है, हुमैरा ने कहा है कि वहाँ जो है ना अभी तो ग्राइंडर चल रहा है तो अभी तो कपड़े वहाँ नहीं हम हैंग कर सकते। तो माजी ने कहा नहीं नहीं ये तो यहाँ ही रहेगी। अब देखें यहाँ जो पंजाबी माजी का लहजा है, उनके बोलने का तरीका, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पंजाबी माजी जो है वो भी चाहती है कि ताहिरा जो है वो फयाज के न्यू घर में ना शिफ्ट हो, बल्कि यहाँ ही जो है ना शादी के दिनों में इन्हीं इसी पुराने कमरे में रहे। तो ये खुद भी ना पंजाबी माजी अपनी बेटियों में बड़ा ही फर्क करती हैं। आप लोगों ने देखा सुमैरा को जो है 10,000 रुपए दिए और ताहिरा आपी को जो कपड़े लेकर दिए वो भी आप लोगों ने देख लिए होंगे किस तरह के कपड़े जो है ताहिरा आपी को गिफ्ट दिए हैं। बाकी हुमैरा को एक दफा मैंने देखा था तो ब्लैक सूट भी इन्होंने लेकर दिया था पंजाबी माजी ने, एक जहाँ हुमैरा ने ही पसंद किया था। फिर उसके बाद अभी फिर वेलवेट का एक ड्रेस लेकर दिया। हुमैरा की जुबानी वही कह रही है कि माँ जी ने मुझे जो है वेलवेट का ड्रेस लेकर दिया। वेलवेट के ड्रेस जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे और जो ताहिरा आपी को जो ड्रेस दिया गया है उसकी कंडीशन आपने देखी, वो कितना सस्ते वाला ड्रेस लेकर दिया है। तो ये जो पंजाबी माजी है ना बड़ा ही फर्क करती हैं, अपनी बेटियों में भी फर्क करती हैं। और ताहिरा आपी को तो नौकरानी बना के रखा हुआ है, सिर्फ वो ऐसे लगता है कि इनकी सकी बेटी है ही नहीं, जिस तरह वो सिर्फ कामों के लिए उनको बुलाते हैं और एक नौकरानी की तरह उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब आप सब कहेंगे कि ताहिरा आपी को जो है महीने का राशन मिलता है तो महीने का राशन दे देती हैं तो एहसान तो नहीं करती। इतना पैसा पंजाबी माजी अगर कमाती हैं तो अगर वैसे भी तो सुमैरा को भी तो आए दिन पैसे देती ही रहती है ना, जब देखो तो उन्हें किसी ना किसी चीज के लिए पैसे 10-10 हज़ार रुपए पकड़ा रही होती हैं। तो अगर ताहिरा आपी को थोड़ा बहुत राशन डाल देती है उनके बच्चों के लिए तो इतना तो जो है कोई बाहर के लोग भी कर देते हैं जिस तरह ये अगर करती हैं। लेकिन बात है सलूक की, सलूक जिस तरह का कर रही है ना वो तो हम सब देख ही रहे हैं कि ताहिरा आपी से काम भी करवाती हैं, उसके बावजूद जो उन्हें एक थर्ड क्लास सा अजीब सा सूट ले दिया। फिर जो है ना उनको फयाज के घर में एंट्री भी नहीं दे रही। वहाँ जो है ना नहीं चाहती, पंजाबी माँ जी भी नहीं चाहती कि वो जो है ना ताहिरा अपने बच्चों के साथ वहाँ शादी के दिनों में रहे। तो ये बहुत बड़ा फर्क कर रही है। लेकिन आप लोग देखिएगा ये हुमैरा जो इतनी वो शौकियाँ मार रही है ना कि हम जो है फयाज के नए घर में रहेंगे, तो आने दे समाविया को, फिर आसिया और समाविया जो इनका हाल करेंगी ना, हशर करने वाली हैं, वो हम सब देखेंगे। फयाज भी अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ और घर वालों को भी मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। आप लोगों ने कितनी दफा देखा होगा महविश जो है ना वो फयाज के फेस की तरफ कितनी कैमरा लगाती है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने दिखाया था, गाड़ी में भी जो है ना उसने हाथ मारा है मोबाइल पे महविश के और उसको रोका है वीडियो के लिए और वहां से कैमरा जो है ना उसने बंद कर दिया। फिर अभी एक और जगह जहाँ ये लोग किसी शॉप पे गए हुए थे, महविश साथ गई हुई थी, चूल्हों वाली दुकान थी, पता नहीं कहाँ थे, तो वहां भी जो है ना फयाज ने एकदम हाथ ऐसे आगे की तरफ किया कि कैमरा बंद करो, तो महविश ने कैमरा बंद कर दिया। इतनी इंसल्ट होने के बावजूद पता नहीं महविश क्यों फयाज पे जो है कैमरे लगाती है और जैसे फयाज को देख के ही व्यूज मिल जाएंगे सब इन लोगों को। और ताहिरा आपी के व्लॉग में तो आना फयाज पसंद ही नहीं करता क्योंकि ताहिरा आपी को ये लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरानी समझते हैं और बाहर का समझते हैं। फयाज जो है ना वो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझता है और समझता है कि मेरे से ही 4 पैसे मिल जाएंगे इन लोगों को, तो मैं क्यों किसी के व्यूज जो है बढ़ाऊं या मैं किसी के व्लॉग में क्यों आके जो है ना दिखाऊं तो इनको व्यूज ना मिल जाए। फयाज इतना ये अजीब इंसान है, ये जो है ना अपने घर की औरतों को तो दिखाएगा, खुद तो बिल्कुल सामने नहीं आएगा, खुद तो कैमरा के पीछे बोलता रहता है, किसी को समझ ही नहीं आती लड़की बोल रही है ये लड़का बोल रहा है, तो खुद कैमरा के पीछे छुपा रहता है और घर की औरतों को दिखाता रहता है ये जी भाभी जी ये कर रही है, भाभी में सही कैमरा फोकस किया होता है इसने। लेकिन जब इसके चेहरे की तरफ फयाज के चेहरे की तरफ महविश कैमरा लगा दे तो इसको गुस्सा आ जाता है और कैमरा बंद करवा देता है, खुद जो है पूरी व्लॉगिंग करेगा। तो महविश लोगों को खुद समझदार बनना चाहिए ना, क्यों इसके व्लॉग्स में आती है, ये भी नखरे करे जिस तरह फयाज नखरे करता है और कैमरे पे हाथ मारता है ना, इसी तरह महविश लोगों को भी चाहिए कि क्यों इससे दबी हुई हैं तो इसके जो है ना नाज नखरे ना उठाए फयाज के। और दूसरी तरफ अब्बास के काम चेक कीजिए, अब्बास के पास जो है टाइम ही नहीं था अपनी बीवी और बच्ची के लिए कि उसको मायके छोड़ के आता, लेकिन जो है ना आसिया और जावेद को लेने के लिए वहां अब्बास पहुंच गया है, उधर उसके पास बड़ा ही टाइम होता है। आसिया के लिए तो मैं कहती हूँ इन सब के पास तो बड़ा ही टाइम होता है, लेकिन महविश को छोड़ के आने के लिए ना सबके नखरे होते हैं। फयाज भी जो है ना वो आधे रास्ते तक जो है ना फयाज गया और उसके बाद जो है ना उस्मान आया और महविश को लेकर गया है मायके की तरफ। महविश पता नहीं कौन से इंजेक्शन जो है अनाया को अक्सर लगवाती रहती
رہتی ہے. کچھ عرصہ پہلے کے ولاگس بھی آپ اس کے دیکھیں مائکے کے, تو وہاں بھی جو ہے نا مہوش نے اکثر جو ہے نا انایا کے ہاتھ پہ رومال لپیٹا ہوا ہوتا تھا. تو وہ رومال اس لیے لپیٹا ہوتا تھا کیونکہ اس کو کنولا لگا ہوا ہوتا تھا. تو اب بھی جو ہے نا انایا کو انجیکشنز لگ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے انجیکشن ہے جو یہ وہاں مائکے جا کے اور کسی ڈاکٹر کی طرف بھیجتی ہے بچی کو اور انجیکشنز لگواتی ہے. یہ شروع سے لگواتی آ رہی ہے, بچپن سے اس کے. تو اگر آپ لوگوں کو جو ہے نا صحیح انفارمیشن پتا ہو نا, جو مہوش نے اگر بتائی ہو کہ یہ اس وجہ سے اس کو انجیکشن لگتے ہیں, کوئی اس طرح کا ریزن ہو, تو پھر آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا. یہ ہے کہ وہی بتائیے گا اگر جو مہوش نے یا اس کے گھر والوں میں سے کسی نے بتایا ہو کہ یہ انجیکشن کس وجہ سے لگ رہے ہیں. شادی کو چند ہی دن رہ گئے ہیں, لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی ایسا ان کا ولاگ میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا, نہ ذکر نہ بات, کہ جو ہے نا ان لوگوں نے کسی رشتہ دار کو کسی کو انوائٹ کرنا ہو, کوئی کارڈ بنوائے ہو ان لوگوں نے. بالکل ہی عجیب سی شادی ہو رہی ہے. بس فیاض نے گھر ریڈی کر لیا ہے, اس پہ ولاگنگ ہوتی جا رہی ہے. جی آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. ایک سسٹر کا میں کمنٹ پڑھ رہی تھی, سسٹر نے کہا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا اگر واش روم کے لیے لوٹا بھی لینا ہے تو اس پہ بھی ولاگ بنائیں گے. بالکل یہ صحیح کہا ہوا تھا کہ کچھ بھی لیں گے نا تو ولاگ پہ ولاگ بس پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. یہ پیسے وہاں سے ادھر ادھر سے پورے کر لیتے ہیں. اب پنجابی ماجی نے جو ہے فیاض کو پیسے دیے کہ تم چولہا لگوا لو, چولہے کے پیسے وہاں سے آگے, اور سماویہ میڈم جو ہے چولہا نہیں لے کر آ رہی, اس کا مطلب ہے. تو سماویہ کو آپ دیکھتے ہیں الیکٹرانکس میں کیا کیا دیتے ہیں. ویسے ان کے ولاگس آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک میں نے دیکھے نہیں ہے جو بھی الیکٹرانکس کے ولاگ ہیں کہ کیا کیا ان لوگوں نے جو ہے نا شاپنگ کی ہے. آسیہ پہ تو ایک پوری ویڈیو میں بناؤں گی نا, جس میں ڈیٹیل سے بات کروں گی. آسیہ جو گھر آئی ہوئی ہے اور اس کا موڈ اتنا آف ہے, اور گھر والوں بھی ایسے دیکھے تو اتنے کھچے ہیں اس سے, اور بالکل آسیہ اس طرح اجنبی لگ رہی ہے. ہم جو ان کے ولاگس دیکھتے ہیں نا تو ہمیں بھی آسیہ بہت عجیب لگ رہی ہے کہ اس طرح سے واپس آئی, کیونکہ 2 مہینے بعد آئی ہے. یہ وہی آسیہ ہے جو مہوش کو تانے دیتی تھی کہ اگر پیسے ہونا تو شادی کی شاپنگ 1 ہفتے کے اندر ہو جاتی ہے. تو اب اپنی بہن کا اس کو پتا چلا, 2 مہینے سے زیادہ ان لوگوں نے جو ہے وہ دن باندھے تھے, اور اس کے دوران جو ہے نا سب کچھ کیا کیا ہوا, کون بیمار ہوا, کس نے کتنے ڈرامے کیے. تھوڑی سی بیماری کو ان لوگوں نے اتنا لمبا کر کے دکھایا, اتنی بڑی بڑی بیماریاں بنا کر دکھا دی. اب جو ہے جاوید بیمار ہو گیا ہے, وہ جو ہے مجھے لگتا ہے بیوی کے چکر میں بیمار ہوا تھا. بیوی صاحبہ آ نہیں رہی تھی واپس, اب جو ہے بیگم آ گئی ہے تو اب جاوید بھی ٹھیک ہو جائے گا. آسیہ کے بھائی حمزہ کے ٹائٹلز تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. آج جو ٹائٹل اس نے لگایا کہ اب جہیز میں یہ سب بھی ہم ہی دیں, تو آپ لوگ تو اس طرح کے ٹائٹل لگا رہے ہیں حمزہ, جس طرح جو ہے نا آپ لوگوں سے فیاض لوگ زبردستی چیزیں لے رہے ہیں اور آپ لوگوں پہ یہ سب کچھ بوجھ بن گیا ہے. تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنی چیزیں دیں؟ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے, آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ دیں, لیکن صرف دکھاوے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ایک جگہ حمزہ سے کسی نے کمنٹ میں پوچھا کہ آپ کی کتنی انکم آتی ہے, آپ کی انکم آنا سٹارٹ ہو گئی ہے, تو حمزہ نے ادھر جواب دیا ہے کہ ابھی نہیں, ابھی انکم نہیں آ رہی. کتنا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے ابھی تک 4000 واچ آور اور سبسکرائبر کیا پورے نہیں ہوئے؟ تو یہ اچھا بھلا اب جو ہے حمزہ کما بھی رہا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کی ارننگ آ رہی ہو, لیکن جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ابھی تو ارننگ ہی نہیں آ رہی. تو کس طرح کے یہ لوگ ہیں؟ حمزہ کے اکثر ٹائٹلز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک منفی اثرات ڈالتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ زور زبردستی کی جا رہی ہے سامان کے لحاظ سے, جس طرح وہ سامان نہیں دینا چاہتا. میرا آنٹی بھی جو ہے اب سوٹ کیس رکھ کے بیٹھنا شروع ہو گئی ہیں آج کل, اور اب دیکھیے 1-2 دن میں 3 دن میں کتنے دن میں جو ہے نا وہ اپنے مائکے تشریف لاتی ہیں اور وہاں ناشتے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اور یہ آپ لوگ ہر ولاگ میں ان کے دیکھیں گے, یہ ناشکری تو اتنی کرتی ہے. ہر چیز اس عورت کے پاس ہے. ایک سوٹ کیس تو پورا اس نے اس دن نکالا تھا ان سٹیچ کپڑوں سے. اس کے پاس اتنے زیادہ کپڑے موجود ہیں, یہ لے کے بس رکھتی رہتی ہے. اور غریب ہونے کا جو ہے نا یہ لوگ دکھاتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں کہ باہر ملک والی آنٹیاں دیکھیں اور کہیں یہ کتنے گندے کپڑے پہنتی ہیں, کتنے پرانے, ان بیچاریوں کے پاس کپڑے نہیں ہے. پورا سوٹ کیس اس دن اس نے جو ہے نا کپڑوں کا کھولا تھا, اور اب بھی اتنا سامان لے کر بیٹھی ہوئی ہے, اس کے باوجود ناشکری کرے کہ میں نے تو بس یہی پہن لینا ہے, میرے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں. تو اب جو ہے نا اتنی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اور لے. اور نئی نئی چیزیں, اب ایک جگہ بینگلز دکھا رہی تھی, وہ بینگلز بتا رہی تھی کہ یہ عباس بھائی کی شادی کی ہیں, اور وہ یقین مانی کہ اوپن تک نہیں کی, وہ بھی تک اسی طرح پیک پڑی ہوئی ہیں. لیکن جو ہے نا پھر بھی ناشکری کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو اب جو عباس بھائی کی شادی میں لیے تھے تو وہی پہنوں گی. ان لوگوں نے نا, ان کے پاس پیسہ ہے نا, فالتو پیسہ آیا ہوا ہے, اس طرح یوٹیوب سے کما رہی ہیں, تو ان کو اب پیسہ خرچ کرنا آ نہیں رہا کہ کہاں ہم نے پیسے کس طرح خرچ کرنے. یہ لوگ عورتیں یہ لیتی جاتی ہیں. مہوش کو دیکھے, مہوش کے پاس ایک فراک تھی, اس دن وہ دکھا رہی تھی, اس پہ ٹیگز تک لگے ہوئے, اور اتنی پیاری انایا کی فراک تھی, نیٹ پہ بنی ہوئی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی.
لیکن وہ حمیرہ کو دکھا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ یہ ابھی تک جو ہے نا عنایا نے پہنی نہیں اور اس کو چھوٹی ہوگی. اب آپ ان کی عقل مندی دیکھیے, یہ اگلے سال کے لیے کپڑے لے کر رکھ لیتی ہیں اور جب اگلا سال آتا ہے تو وہ تب بھی نہیں پہناتی بچیوں کو, اور اسی طرح جو ہے نا چیزیں چھوٹی ہوتی رہتی ہیں. ان ساری عورتوں کا یہی مسئلہ ہے. کچھ دن پہلے تو آپ لوگوں نے دیکھا نا ناشتے کا ایشو چل رہا تھا نصراللہ ویر کے, اور ابھی تک چل رہا ہے. ابھی تک جو ہے نا لوگ کمنٹس کیے جا رہے ہیں ناشتے کے بارے میں. تو یہ نصراللہ ویر کو جو ہے نا کسی نے کمنٹ کیا ہوتا تو نصراللہ ویر نے اس کے کمنٹ کے جواب میں یہ کہا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ مہمان بھی ہوں تو وہ سب اپنے اپنے روم میں صرف اپنے خاص رشتہ داروں کا ہی خیال رکھیں. تو اس کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ مہوش نے اپنے گھر والوں کا جو ہے نا خیال اپنے روم میں کیوں رکھا. تو آپ کیا وہ جو ہے نا باہر سین میں بیٹھ جاتی؟ آپ بھی تو اپنی ساس کے کمرے میں یا کسی نہ کسی کے کمرے میں تو لیٹے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے. تو آپ جو ہے نا آپ کا وہاں خیال نہیں رکھا جا رہا تھا. تو یہ اس میں جو ہے نا دوسروں کی تو غلطی نہیں ہے. اب جو ہے وہ مہوش کے جو مائکے والے ہیں وہ مہوش کے روم میں بیٹھیں گے نا, کسی اور کے روم میں تو جا کر نہیں بیٹھیں گے. اور وہ اتنے عرصے بعد ہیں, آپ کون سے مہمان ہیں؟ آپ تو ہفتے 2 ہفتے بعد جو ہے نا چکر لگاتے ہی رہتے ہیں. آئے دن جو ہے نا آپ کے وہاں چکر لگتے ہیں اور جو ہے نا 3 4 5 دن وہاں رہ کے آتے ہیں. لیکن آپ لوگ دیکھیے گا نصراللہ ویر نے اس شادی میں بھی کوئی نہ کوئی ہنگامہ مچانا ہی ہے. اس بندے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا اٹھا کر رکھا جائے اور میری خدمتیں کی جائے, مجھے پروٹوکول دیا جائے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ علی ویر کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہے. اب جب علی ویر, نصراللہ ویر یہ سب اکٹھے وہاں موجود ہوں گے اور اگر علی ویر کو زیادہ پروٹوکول ملا تو پھر جو ہے نصراللہ ویر کا موڈ آف ہو جانا ہے کہ میرے ساتھ اتنا مجھے تو پروٹوکول نہیں دیا جا رہا. اب یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے. اب جیسے طاہرہ آپی کا جو فرسٹ کلپ تھا آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہوگا, کس طرح جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کو بھی, پنجابی ماں جو ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتی. کتنی خوش ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہاں طاہرہ تو یہاں رہ جائے گی, حمیرہ تم تو وہاں دوسری نیو گھر میں جو ہے نا اپنا سامان لے جانا, وہاں ہی ہونا. حمیرہ تو کہہ رہی تھی میں کہیں بھی اپنا سامان رکھ لوں گی. دیکھیں گے حمیرہ کہاں سامان رکھتی ہے. حمیرہ جو ہے حمیرہ سے بھی زیادہ تیز ہے. تو حمیرہ جو ہے نا وہ اتنی صحیح سادی زدی نہیں ہے, وہ جو ہے اپنے لیے جو اچھی جگہ ڈھونڈے گی کہ مجھے اچھی جگہ ملنی چاہیے. ان بہنوں کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ بہنیں آپس میں ہی اتفاق سے نہیں ہیں, اور نہ ماں جو ہے نا انصاف کرنے کے لیے تیار ہے. ماں جو ہے نا وہ طاہرہ آپی کو جو ہے اس طرح ڈیگریڈ کرتی ہے, اور طاہرہ آپی بھی اپنی حالت جو ہے نا اتنا باہر ملک سے ان کو اتنا کپڑا آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حالت وہی جو ہے نا پرانے کپڑوں والی عجیب سی حالت بنا کے رکھتی ہے, رنگ برنگی کپڑے. تو ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا احساس ہونا چاہیے کہ اگر مجھے باہر ملک کی لڑکیاں, عورتیں, آنٹیاں جو بھی ہیں عورتیں وہ پیسے بھیجتی ہیں, کپڑے بھیجتی ہیں, تو میں اپنے آپ کو بھی جو ذرا کروں, سیٹ کروں, اپنے آپ میں اچھی چینجنگ لاؤں تاکہ وہ بھی دیکھیں, کہیں کہ ہاں ہم جو چیزیں بھیجتے ہیں یہ استعمال بھی کرتے ہیں. اب اس پوری فیملی کو اتنے کپڑے آئے ہیں باہر ملک والوں کے, لیکن ان لوگوں نے سٹچ نہیں کروائے. وہ جو ہے نا بس ویڈیوز بنا کے, ولاگز بنا کے اپنے اپنے, اور جو ہے پھر وہ پیٹوں میں رکھ دیا. اب وہ سنبھالے رہیں گی, اب کتنے سالوں بعد وہ کپڑے نکلیں گے. تو ان کے پاس اتنا انسٹچ کپڑا پڑا ہوا ہے, اتنا انسٹچ کپڑا پڑا ہوا ہے کہ یہ اپنی دکان ڈال سکتی ہے. حمیرہ سے ہی کہتی ہے, اس نے صحیح پلان بنایا ہوا کہ میں آنے والے وقت میں نا اپنے کپڑوں کی دکان ڈالوں گی. تو مجھے تو لگتا ہے یہ جو ہے نا ابھی سے ہی کپڑے جمع کر رہی ہے.